أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه حضرات علماء کرام اور دینی بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بے حد کرم، اس کا احسان ہوا کہ اس پاک ذات نے ہمیں خیر الامت بنایا اور پھر اللہ نے بہت سارے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا اور رمضان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے، اسی وجہ سے میں نے آج جو بھی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، پڑھی، ان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک نے خود وضاحت فرما دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ حضرات کو تجربہ ہوگا، علم میں ہوگا کہ دنیا کی کوئی چیز جب کسی کارخانے میں تیار ہوتی ہے تو اس کے تیار ہونے کے بعد، فیلڈ میں آنے کے بعد، فیلڈ میں آتے ہی اس کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے۔ اس کتابچے کے اندر اس چیز کے استعمال کے طریقے بھی بتائے گئے ہوتے ہیں، اور آخر میں اسی کتابچے میں یا اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا کاغذ چپکایا ہوا ہوتا ہے جس کو گارنٹی کارڈ کہا جاتا ہے۔ تو ایک چیز بھیجی، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا، اور پھر اس کے جن چیزوں کے ذریعے سے اس کا فائدہ ہوگا وہ بھی بتا دی، اور اس کے غلط استعمال سے بھی متنبہ کر دیا کہ اگر اس کو ان ضابطوں کے خلاف استعمال کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، اور نقصان ہونے پر ضابطے کے خلاف آپ کے استعمال کرنے پر ہماری کوئی گارنٹی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، کسی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیز کے لیے ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے، اور وہ جو کتابچہ ہے جس کو ضابطہ حیات کہہ لو، وہی کتابچہ اس
کارخانے کی کارکردگی کو سامنے لاتا ہے کہ اس نے کون سی چیز، کون سا مٹیریل لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور یہ مٹیریل لوگوں کو کتنا فائدہ دینے والا ہے۔ بیٹھو نا بھائی، میں اعلان کروں گا، موبائل بیٹھو، میں کروں گا اعلان، مجھے یاد ہے بھائی بیٹھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم، اور یہ قرآن کریم انسان کی زندگی کے تمام ضابطوں کو بیان کرتا ہے۔ اور جب یہ کتاب انسان کی ساری زندگی، اس کے نفع، اس کے نقصان، اس کی بیماری، اس کی تندرستی، اس کا سفر، اس کا حضر، ان ساری چیزوں کا نقشہ قرآن کریم نے صاف سامنے رکھ دیا ہے۔ اور جب یہ کتاب سارے اصولوں کو بیان کر رہی ہے تو اس کتاب کے اندر یہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں، جن اصولوں کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ اس کتاب کے بارے میں، مکرم ہونے کے بارے میں، اس کتاب کے معتمد ہونے کے بارے میں، اس کتاب کے قابل تقلید ہونے کے بارے میں گارنٹی کون لے گا؟ جو کتاب کا بنانے والا ہوگا، جو کمپنی کا مالک ہوگا۔ تو اللہ احکم الحاکمین کا یہ کلام ہے، یہ دنیا کی تمام مخلوق سے ہٹ کے دنیا کی کسی مخلوق، کسی چیز کی مثال اس پہ نہیں دی جا سکتی۔ تو میں نے بات سمجھانے کے لیے آپ کے پاس ایک بات رکھی ہے، اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ وراء الورا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی تمام کلاموں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کوئی دوسرا کلام اللہ کے کلام کا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ سارے یقین ہے امت کو، ایمان والوں کو، اس کے باوجود اللہ گارنٹی دے رہے، کیا گارنٹی دے رہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ جو کتاب ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، تمہارے زندگی کے اصول بنا کر کے، تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، اس نے، اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی محاوراتی یا کہانیوں والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب راہ ہدایت دکھانے والی ہے۔ اور پھر اس کتاب کی گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اس وجہ سے کہ اس کو اتارا بھی ہم نے ہے۔ جب ہم نے اس کتاب کو اتارا تو اس کے محافظ بھی ہم بن گئے۔ اسی وجہ سے جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ نے، مشرکین نے، اس وقت کے معترضین نے اعتراض کیا کہ کیا بات ہے، کون سی ایسی کتاب، آج تک تو دنیا میں کوئی کتاب آئی نہیں کہ جس کی فل گارنٹی ہو کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جبکہ ہماری زبان عربی کے اندر یہ کتاب ہے، اور عربی کے اندر اس کتاب کو ہم سارے عربی جاننے والے ہیں، ہماری مادری زبان عربی ہے۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو خواہ کی باتیں ہیں، اس کو ہم بالکل چینج کر سکتے ہیں، ہم بدل دیں گے۔ تو چیلنج کر دیا قرآن کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ اچھا، جب توریت آئی وہ محفوظ نہیں رہ سکی، زبور آئی وہ محفوظ نہیں رہ سکی، انجیل آئی وہ محفوظ نہیں رہ سکی ہے، تو یہ قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، توریت کو ہم نے بھیجا لیکن اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم نے نہیں کی۔ زبور کو ہم نے اتارا اپنے نبی پر لیکن اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم نے نہیں لی۔ انجیل کو ہم نے زمین پر احکامات کے ساتھ اتارا بندوں کے لیے، لیکن اس کے محفوظ رہنے کی گارنٹی ہم نے کوئی نہیں لی۔ اس وجہ سے جب محفوظ رہنے کی گارنٹی کوئی نہیں لی گئی تو پھر وہ محفوظ بھی تو نہیں رہی۔ اس وقت کے ملاؤں نے، اس وقت کے مولویوں نے، اس وقت کے کھنڈ پیچوں نے، جو اس علم کو جاننے والے تھے، ان کتابوں کو جاننے والے تھے،
جہاں مرضی آئی اپنا مسئلہ داخل کر دیا، جہاں سے اپنے اوپر بات آئی مسئلے کو نکال کے غائب کر دیا. وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی رقم کسی سے لی، تھوڑا سا معاوضہ لیا، مسئلے کو الٹا کر کے بیان کر دیا. اس لیے کہ اس کی گارنٹی نہیں تھی. لیکن یہ قرآن کریم جو لوح محفوظ سے اتارا جا رہا ہے، اور لوح محفوظ سے اتارنے والا کون ہے؟ جبرائیل امین، جو فرشتوں کا سردار ہے. اور اتارا کس پہ جا رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو قلبوں میں سب سے معتم قلب، جو دلوں میں سب سے بہترین دل، جو دماغوں میں سب سے اعلیٰ قسم کا دماغ، جو چہروں میں سب سے حسین چہرہ، جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور افضل اخلاق والا، اس کے پاس یہ کتاب اور یہ امانت بھیجی جا رہی ہے. اس میں تو رد و بدل کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے. کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد گارنٹی کر دی. اور پھر جب اہل مکہ نے چیلنج کر لیا کہ ہم بنا لیں گے، یہ بھی کوئی بات ہے، تو اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کوئی بات نہیں، تمہارا کام چیلنج کرنا تھا، تمہارا کام اس کو للکارنا تھا، تم نے للکار لیا، تو آؤ، تمہارے لیے میدان کھلا ہے، تمہارے لیے گنجائش ہے. تم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہو، تم بھی انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تم عرب دان ہو، تم ادیب کہلاتے ہو، تو آ جاؤ، قرآن تمہارے سامنے ہے، لے آؤ اس کی طرح کی کوئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اور اتنا ہی نہیں کہ خالی تم جس نے دعویٰ کیا وہی نہیں، تم اپنے مددگار بلا لو. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جنوں میں سے، انسانوں میں سے جو پہلے گزر چکے ان کو بھی بلا لو، جو بعد میں آنے والے ان کو بھی بلا لو. اور اتنی بڑی چیلنج قرآن دے رہا ہے کہ اس کے بعد بھی تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، ایک چھوٹی سی صورت بھی تم پیش نہیں کر سکو گے. یہ اتنی گارنٹیڈ کتاب ہے. بہرحال یہ قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم والی امت میں پیدا کیا. اللہ چاہتے ہمیں توریت والی امت میں پیدا کر دیتے، زبور والی امت میں پیدا کرتے، انجیل والی امت میں پیدا کرتے، لیکن اللہ نے ہم سب پر یہ احسان کیا کہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، قرآن والا امتی بنا دیا. بنایا نہیں بنایا؟ تو جب اور پھر اللہ نے صاف فرما دیا، جب اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے، اس قرآن کے ساتھ جو بھی جڑ جائے گا، جب ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی. قرآن کو مٹانے والے، قرآن والوں کو مٹانے والے خود مٹتے چلے گئے، نہ قرآن مٹا اور نہ قرآن والے مٹے. کتنی بڑی معجزے کی کتاب ہے. اور قرآن خالی کتاب ہی نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے دنیا والوں کے لیے، اور قیامت تک کا آنے والے انسانوں کے لیے معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن کا چیلنج ہے. جو لوگ دعویٰ کریں گے قرآن کو بدل دیا جائے گا، قرآن میں تحریف کی جائے گی، ان کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. کوئی بات نہیں، دعویٰ کرنے والے پہلے بھی آئے، دعویٰ کرنے والے اب بھی آ رہے ہیں، اور دعویٰ کرنے والے اس کے بعد بھی آئیں گے، آتے رہیں گے، لیکن قرآن کا چیلنج برقرار ہے جب تک دنیا قائم ہے. قرآن فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ تمہارے لیے کھلا چیلنج ہے، جب تمہارا جی چاہے جو چیلنج کرنے والا ہو وہ آ جائے، قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے اور چیلنج کو قبول کرے. یہ اللہ کا فرمان ہے. تمہارا میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ اللہ نے قرآن کریم والا مہینہ یعنی رمضان ہمیں نصیب فرمایا. اتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن سننے کا اسی مہینے کے اندر موقع عطا فرمایا. تراویح میں قرآن سنا، قرآن پڑھنے کا موقع ملا اسی مہینے کی نسبت سے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں اور بالخصوص اسی رات میں اتارا ہے. یہ جو رات گزشتہ رات گزری ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا. اور پھر جب اسی میں نزول فرمایا تو اللہ نے اس مہینے کے ساتھ قرآن کریم کو جوڑ کے رکھ دیا. کتنے خوش نصیب ہیں. پہلا جمعہ اور جمعے سے، رمضان سے پہلے والے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ کرے ہماری مساجد میں قرآن سنا جائے، قرآن سنا جائے. چاہے
کہ وقت کم لگے، تھوڑا سنا جائے لیکن قرآن سنا جائے، الحمدللہ ہم سب فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، الا ماشاءاللہ ایک دو مساجد کو چھوڑ کے، تھوڑی مساجد کو چھوڑ کے باقی تمام مساجد میں قرآن کریم سنائے گی۔ قابل مبارک ہے، قابل مبارک ہے کہ یہ وقت چلا جائے گا، وہ کہاں رہا؟ لوگ ستائے جا رہے، لوگ یہ سوچ رہے تھے ہم تھک جائیں گے، نیند آ جائے گی، پریشان ہو جائیں گے اور کھڑے نہیں ہو پائیں گے، چلا گیا۔ لیکن جو آدمی کھڑا رہا نماز کے لیے، جو آدمی کھڑا رہا تراویح کے لیے، اللہ کے ہاں ثواب تو اس کا برقرار ہے، ثواب تو باقی ہے، لیکن وہ تکلیف چلی گئی۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ گناہ کی تکلیف کی وجہ سے نیکی کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ نہ دو، تکلیف جاتی رہے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ اور گناہ کی لذت میں مبتلا ہو کے گناہ کو مت کرو، اس وجہ سے کہ لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ کا اثر باقی رہے گا۔ تو اس وجہ سے بہرحال مجھے آپ حضرات سے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے الحمدللہ اس وقت تک لوگ مساجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے یہ عزم کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں صرف رمضان کی وجہ سے آباد تھی، ہمارے قرآن کی آواز جو گھروں سے آ رہی تھی وہ صرف رمضان کی وجہ سے تھی۔ نہیں، مومن کی زندگی ساری کی ساری رمضان کے جیسی زندگی ہونی چاہیے، مومن کی ساری کی سارا صبح و شام رمضان کے جیسی صبح و شام ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جب اللہ کے قرآن کو نہ پڑھا جائے۔ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخوریاں نصیب فرمائے گی۔ اور اللہ نے صاف فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے کہ جس نے بہت ساری گمراہ قوموں کو راہ ہدایت دے دی ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے گمراہ لوگوں کو جو اس کے ساتھ جڑے اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو بہرحال یہ تو انشاءاللہ عزم کرو، ارادے کرو کہ جس طرح ہماری قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں رہی، انشاءاللہ اسی طرح رمضان کے بعد بھی رہے گی، پوری زندگی انشاءاللہ ہمارا معمول رہے گا۔ اور جس طرح ہم نے نمازوں کی پابندی رمضان میں کی، رمضان کے اعتبار سے کی، انشاءاللہ پوری زندگی ہماری نماز کی پابندی رہے گی، انشاءاللہ جماعت کی پابندی رہے گی، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ سارے۔ ایک ضروری اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی آپ حضرات کے سامنے چند ایک مسائل بیان کیے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کی وجہ سے عشر فرض ہے یا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارے یہاں معمول یہ بنا ہوا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ کو ادا کر دیا جاتا ہے جو لوگ زکوٰۃ والے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، یعنی کہ یہ لازمی ہے رمضان کے ساتھ، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ نے احسان فرمایا، رمضان میں دیگر دنوں کے مقابلے میں ثواب کو اللہ کے ہاں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کے۔ ایک فرض آدمی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک نفل کوئی عبادت ادا کرتا ہے، نفل عمل کرتا ہے، نفل معمول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا اس کو فرض کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک معمول بن چکا ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ ثواب کی کثرت کے لیے ہو کے اس کو مختص کر دیا ہے، ورنہ زکوٰۃ کے لیے یہ اصول ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہوا، جس دن سے صاحب نصاب ہو رہا ہے، جب آپ کے پاس مال آ رہا ہے، تب سے لے کر دوسرے سال اس وقت تک آپ کے اوپر زکوٰۃ تبھی فرض ہوگی کہ آپ کے پاس وہ مال ہوگا یا اس سے زائد مال ہو جائے گا، نصاب کے برابر مال ہوگا۔ جس طرح مثال میں دیتا ہوں، آج کے دن میں، آج کی ڈیٹ میں جس کے پاس 52,000 روپیہ نقدی موجود ہو، 52,000 روپیہ کسی کے پاس آج کی ڈیٹ میں آیا، پھر اس نے اس کو تجارت پہ لگایا یا سیو کر کے رکھ دیا، آئندہ سال آج کے دن اگر اس کے پاس یہ 52,000 روپیہ ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر اس نے اس سے کم ہو چکا ہے اور سال گزرنے سے پہلے اس کا مال یا تو ختم ہو گیا یا کم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔
زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں، ایک صاحب نصاب ہونا اور ایک حالان حول ہونا، یعنی سال کا پورا ہونا لازمی ہے، تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سال بھی نہیں گزرا اور نصاب بھی پورا نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اہم مسئلہ ہے سونے کی زکوٰۃ، سونے پر زکوٰۃ کا الگ معاملہ ہے، چاندی پر الگ ہے اور نقدی پر الگ ہے۔ طلب غور کریں گے میرے مسئلے کی طرف جو میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس اور ہماری عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے اور یا چاندی ہوتا ہے، اور مردوں کے پاس بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک شکل یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس سونا ہے تو سونے کا نصاب کیا ہے، پہلے یہ یاد ہونا چاہیے، سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ کتنے تولہ؟ 7.5 تولہ۔ جس کے پاس ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی سونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح اگر خالص چاندی ہے تو اس کا نصاب ہے 52.5 تولہ، 52 تولہ چاندی ہوگی تو وہ صاحب زکوٰۃ بنے گا، یعنی صاحب نصاب بنے گا، ٹھیک۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں یہ چاندی اور سونا دونوں مکس ہے اور دونوں کی قیمت اس وقت میں آپ لگا رہے ہیں، اور اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے لیکن نصاب کے لیے نقدی کی شرط نہیں ہے، جیسے میں نے 52,000 روپے آپ کو بتایا ہے، اگر 52,000 روپے کا سونا اور چاندی بن رہا ہے تو وہ لازمی نہیں ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تب لازم ہوگی کہ جب 7.5 تولہ سونے کی مقدار چاہے وہ لاکھوں میں چلی جائے یا چاندی 52.5 تولہ کے مقدار کے مطابق آپ کے پاس اس کی قیمت جمع ہو جائے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ خالی اگر سونا ہے آپ کے پاس، مثال دیتا ہوں میں، 3.5 تولہ سونا ہے یا 3 تولہ کسی کے پاس سونا ہے اور 3 تولے کی قیمت لگ بھگ اس وقت 3.5-4 لاکھ روپے بن رہی ہے، خالی سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اور وہ نصاب سے کم ہے، آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی چاندی ہے، جیسے 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اس وقت چاندی نصاب کے اعتبار سے جس کی قیمت بنتی ہے لگ بھگ 4.25 لاکھ روپے، اگر چاندی آپ کے پاس 52.5 تولہ سے کم ہے، جیسے مثال کے طور پر 5 تولہ ہے، 6 تولہ ہے، 10 تولہ ہے، لیکن ہے اور اس کی رقم لاکھوں میں جا کے بن رہی ہے، تو تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر آپ چاندی کے اعتبار سے ادا کریں گے، سونے کے اعتبار سے کریں۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں ہیں زکوٰۃ کے لیے، سونا بھی آپ کے پاس، چاندی بھی ہے اور نقدی پیسہ بھی ہے یا مال تجارت ہے آپ کے پاس، اس کی اگر کل ملا کے رقم کل بن رہی ہے آپ کے پاس کس کی، اس رقم کو نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو تب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ صرف قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے، خالی سونے کی زکوٰۃ، خالی چاندی کی زکوٰۃ یا خالی نقدی کی زکوٰۃ جب تک وہ نصاب کے اعتبار سے پورے نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھنے کا قابل ہے، اور یہ بات توجہ پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا، مسئلہ یہ ہے ہم لوگ فدیہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ فدیہ۔ فدیہ کس پر واجب ہے؟ یا علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک ہے فدیہ، ایک ہے ہدیہ۔ ہمارے ہاں یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ روزوں کا ہدیہ دینا ہے، ہدیہ نہیں ہوتا، ہدیہ نہیں، روزے کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ اور فدیہ کس پر واجب ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ابھی بیمار ہو گیا رمضان میں، اس کا کسی چیز کا آپریشن ہو گیا، سرجری ہو گئی، اب وہ مثال 10 رمضان کو بیمار ہوا، 20 روزے اس کے چلے گئے، وہ رمضان کے بعد فدیہ نہیں دے سکتا، اس کے اوپر فدیہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ تو خالی وقتی طور پر بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ کل یہ ظاہر ہو جائے گی اور یہ تندرست ہو جائے گا، اس کے اوپر روزے رکھنے ہی واجب ہے، ان کو روزوں کی قضا کرنی ہے، فدیہ سے کام نہیں چلے گا کہ یہ نہیں کہ میں نے اس وقت میں روزوں میں بیمار ہو گیا تھا لہٰذا اب اسی وقت کے اعتبار سے میں فدیہ دوں، یہ نہیں چلے گا۔ یہ یاد رکھنا، جب بھی زندگی میں تندرست ہو جائے گا، چاہے اس کو کتنا ٹائم لگ جائے، مثال کے طور پر اس سال بیمار ہوا اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ روزہ نہیں رکھیں گے، جب بھی اس کی وہ بیماری ظاہر ہو جائے گی تو اس کو اس کی روزے کی قضا کرنا اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، سمجھے؟ خالی فدیہ دینے سے ہاں، اگر ایسی بیماری ہے کسی آدمی کو لاحق ہوئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ زندگی میں جب بھی تو روزہ رکھے گا یا یہ روزہ رکھے گا اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کی تکلیف بڑھے گی، تو ایسی حالت میں وہ فدیہ دے سکتے۔ کیا دے سکتے؟ فدیہ، ہدیہ نہیں، فدیہ۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کی مقدار وہی ہے جو ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے،
جیسے مثال کے طور پر کم سے کم مقدار ہمارے ہاں اس وقت جو ہے گندم کے اعتبار سے، گندم کے آٹے کے اعتبار سے 75 روپے ہے، تو ایک روزے کا فدیہ 75 روپے ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں اضافی کہوں گا، جو لوگ اللہ نے صاحب نصاب بنائے ہیں، صاحب شربت بنائے ہیں، وہ اس 75 روپے کو اپنے لیے فطرانہ نہ بنائے۔ یہ تو فطرانہ عام آدمی کے لیے ہے، معاشرے میں جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، ورنہ ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں سے، جو چیزیں حدیث پاک کے اندر ذکر ہیں، کھجور ہے، کشمش ہے، ایسے ہی پنیر ہے، ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فطرانہ ادا کیا، اور فطرانہ ادا کر کے سنت کی تاکید کر دی کہ تاکہ یہ چیزیں سنت سمجھ کے لوگ پورا کریں، اور وہ غریب کے حق میں جو چیز زیادہ بہتر ہے اس سے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ